رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سب سے پہلے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگوں، جس طریقے سے تم نے سحر و افطار کے وقت، تم نے ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت اور تراویح کے وقت، اور اسی طریقے سے آپ نے قیام اللیل میں، صلاۃ ذکر میں آپ نے دعا کی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت الی آخر، کہ تم نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گہار لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، کسی غیر کو شریک کیے بغیر اللہ کو یاد کیا ہے اور کہا کہ اے میرے مالک و مولا، تیرے سوا میری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں، تو تیرا وعدہ ہے کہ روزے کی حالت میں، افطار کے وقت روزے کی حالت میں تو دعائیں قبول کرتا ہے، اس دعا کی قبولیت میں کوئی مشارکت نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تو تنے تنہا ہے، تو اکیلا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ صحیحہ کی تعلیم یہ روزہ عطا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو دیتا ہے کہ پورے مہینے آپ نے ایک اللہ سے مانگا، کسی کے دربار میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی، کسی کے دستار کو چومنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی قدم بوسی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک اللہ کا بن جائے، اللہ آپ کا ہو جائے گا، اللہ کی توحید کو بجا لائے، دعا میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی توحید مضبوط کرو، اس کے بعد جو پیغام دیتا ہے وہ صبر کا ہے کہ سب سے پہلے توحید کو مضبوط کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں آپ کو صبر کی تلقین کرتی ہیں۔ نماز صبر کا پیغام دیتی ہے، اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اخوت کا پیغام دیتی ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے۔ صبر اگر نہ ہو، انسان نماز میں، میں بارہا کہتا ہوں، سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ صبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیزار ہو جائے گا اور نماز بھی چھوڑ بھاگے گا۔ لیکن صبر وہ چیز ہے جو نماز کے اندر لذت پیدا کرتی ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ صبر وہ عظیم نعمت ہے۔ روزہ گناہوں سے رکنے کی ٹریننگ دیتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی حرام کاری سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پورا مہینہ آپ کو یہ ٹرین کیا گیا کہ کیسے آپ حرام سے، کیسے آپ جھوٹ سے، رفث سے، لغو سے، فضول سے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، کیسے لگن اور جتن کے ساتھ تلاوت کلام اللہ میں پورے انہماک کے ساتھ آپ تلاوت کلام اللہ کریں گے۔ آپ کو یہ مقدس مہینہ یہ پیغام دے گیا، بھائی چارگی کا پیغام دے گیا، سحر و افطار، ایک دوسرے کو دعوت، ہدیہ، تحفے، تحائف، یہ پیغام دے گیا کہ آپسی محبت، اخوت، بھائی چارگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں کہوں رمضان المبارک کا مہینہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دے گیا۔ اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا پڑوسی بھائی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا اس پر حق ہے، ان کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو پامال نہ کرے اور ان کا خیال کرے۔ اگر کوئی ہندو ہے، کوئی غیر مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی اور ادر ریلیجن کو فالو کرنے والا ہے، اگر وہ بھوکا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جاؤ ان کی مزاج پرسی کرو اور اس بھوکے انسان کا پیٹ بھرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھلایا؟ اللہ اکبر، بندہ کہے گا میرے پروردگار تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، بھلا تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تو نے اس کو پوچھا تھا؟ کوئی مسلمان غیر مسلمان پڑوسی ہو، بیمار ہو، مزاج پرسی کرو، جاؤ پوچھو، عیادت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، کیا تو نے مجھے میری مزاج پرسی کی؟
میری عیادت کی، بندہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا اور کہے گا یا رب سبحان اللہ تو پاک ہے، تجھے بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہے گا نہیں نہیں میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو نے اس کی عیادت کی؟ کیا تو نے اس کی مزاج پرسی کی؟ غرض یہ کہ ہر ایک حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی اخلاق مندی غیروں کو بہتر تاثر دے سکتی ہے، آپ کا اخلاق حسنہ غیروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ مسلمان، بیشتر مسلمانوں کا جو طبقہ بد اخلاقی کا شکار ہے اور بے غیرتی کا شکار ہے، بے مروتی کا شکار ہے۔ اب اگر آپسی لین دین کا معاملہ ہو، آپسی اجرت کا معاملہ ہو، مزدوروں کی مزدوری کا معاملہ ہو یا دیگر لین دین کا معاملہ ہو،